وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ حج آیت نمبر 25 سے 31 تک 1501 درس کا نمبر ہے، اور آج کا موضوع کیا ہمارے اندر مشرکانہ صفات موجود نہیں ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے، خدا ان کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے تلے نہریں بہہ رہی ہیں. وہاں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور موتی، اور وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا. وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ. اور ان کو پاکیزہ کلام کی ہدایت کی گئی اور خدائے حمید کی راہ بتائی گئی. سامعین کرام، سورہ حج آیت نمبر 25. ان الذین کفروا، جن لوگوں نے حق قبول کرنے سے انکار کیا، ویصدون عن سبیل اللہ، اور جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور مسجد حرام جانے سے بھی روکتے ہیں. جعلناہ، جس مسجد حرام کو ہم نے بنایا، سواء العاکف فیہ الباد، مقامی اور باہر سے آنے والے لوگوں کے لیے برابر ہے. وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. اور اس مسجد حرام میں جو بھی راستی سے ہٹ کر ظلم کا رویہ اختیار کرے گا، اسے ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. سامعین کرام، سورہ حج ہے، اور یہ آیات یعنی اب جو مضمون شروع ہو رہا ہے اس سورہ حج کے، یعنی اب تک جو مضمون آیا ہے وہ مکی دور کا تھا، یعنی وہ مکی دور میں نازل ہوئی تھی، اور یہ اب جو شروع ہو رہا ہے یہ مدینے کے دور کا ہے. یعنی یہ دو حصوں میں منقسم ہے یہ سورت مبارکہ. بہرحال اچھا، اب یہ جو مضمون شروع ہو رہا ہے تو یہ اس میں خاص طور پہ یعنی مکہ مکرمہ یعنی بیت الحرام اس کا تذکرہ ہے، اور اس میں مختلف مضامین آ رہے ہیں. سامعین کرام، جو آیات میں پڑھوں گا انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی بات کریں گے. ابھی جو میں نے سبق پڑھا ہے
ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ، یعنی جو لوگ حق سے انکار کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ مکے کے لوگ تھے اس وقت، آج ہم ہیں، اور یصدون عن سبیل اللہ۔ ساتھ ساتھ دیکھیں، میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کو اپنے لیے بھی اس میں بتاتا رہوں گا، پوائنٹ آؤٹ کرتا رہوں گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، کہ آج کیا ہم ان جرائم کے مرتکب ہیں کہ نہیں ہیں جو اس وقت مشرکین مکہ یعنی وہ جرائم کر رہے تھے۔ اس میں ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ، یہ دونوں باتیں ہم پر ثابت آتی ہیں۔ حق سے انکار کرنے والے کون ہیں؟ آج کے مسلمان۔ اللہ کے راستے سے روکنے والے کون ہیں؟ آج کے مسلمان۔ تو یہ تو ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا رہوں گا کہ آپ اپنے رویے پر بھی غور کریں، یعنی ہم اپنے رویے پر بھی غور کریں، ٹھیک ہے۔ والمسجد الحرام، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یعنی لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا، حق سے انکار کرنا، اور وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، اور گمراہی، اور الحاد مطلب یعنی گمراہی وہ کہتے ہیں، ظلم کا رویہ اختیار کرنا، اس کے ظاہر ہے کہ یہ بھی ہم میں صفات موجود ہیں۔ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، ہم انہیں دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ تو یہ بات ذرا نوٹ کر لیں سامنے کرام۔ تو وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو تجویز دی یہاں اس گھر کی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہاں گھر بناؤ، اللہ تشرک بی شیئن، مقصد کیا تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، وَطَہِّرْ بَیْتِیَ لِلطَّائِفِینَ وَالْقَائِمِینَ وَالرُّکَّعِ السُّجُودِ، اور پاک کر دو میرے گھر کو، صاف رکھو میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اور قائمین قیام اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو، یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق، کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے یأتوک رجالا پیدل آئیں، وعلی کل ضامر، اور اونٹوں پر بھی سوار ہو کر آئیں، من کل فج عمیق، دور دراز مقامات سے۔ مقصد کیا ہے؟ لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ فائدے دیکھیں، ویذکروا، جو وہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں، ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات، اور ان چند مقرر دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں، علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، جو اس نے انہیں بخشے ہیں، یعنی چارپائے۔ فَكُلُوا مِنْهَا، تو جب قربانی ہو جائے تو خود بھی کھایا کرو، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور تنگ دست محتاج کو بھی دو۔ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، پھر تم اپنا، اب یہ حج کے احکامات آ رہے ہیں، جب تم قربانی کر لو تو پھر احرام کھول دو، اس کا مقصد یہ ہے ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، احرام کھول دو، اور احرام یعنی احرام کھول دو کا مطلب یہ ہے کہ بال کٹوا لو، سر منڈوا دو، اور اپنا میل کچیل دور کرو، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور اپنی نظریں پورے کرو، وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِیقِ، اور اس قدیم گھر کا طواف کرو، یعنی جو طواف اس کے بعد ہوتا ہے وہ فرض ہے، حج کا رکن ہے۔ ذالک، یہی حقیقت یہی ہے، وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے گا، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو وہ بہتر ہوگا اس کے لیے رب کے نزدیک۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، اور تمہارے لیے مویشی جانور حلال کیے گئے ہیں مگر جن کا بیان آگے گزر چکا ہے۔
یعنی جو حرام ہے اس کا تذکرہ آ چکا ہے دوسری صورت میں، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، تو تم اپنے آپ کو روکو، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ پلیتی سے، گندگی سے بچو، من الاوثان بتوں کی گندگی سے بچو، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو، حنفاء للہ یکسو ہو کر اللہ کے بندے بن جاؤ، غیر مشرکین بہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، وَمَن یشرک باللہ اور جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا، فَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ گویا کہ وہ آسمان سے گر گیا، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اب یا تو اسے پرندے اچک لیں گے، او تحوی بہ الریح فی مکان صحیق یا ہوا اسے ایسی جگہ لا کے پھینک دے گی جہاں اس کے چھیترے اڑ جائیں۔ ظاہر ہے کہ بلندی سے دیکھیں جب کوئی چیز آتی ہے نیچے کی طرف تو ہوا میں کوئی پرندہ اسے دبوچ لیتا ہے یا جو ہے نیچے گر کر وہ پاش پاش ہو جاتا ہے۔ اللہ، تو اس میں تھوڑا سا کلام ہے سامعین کرام، باقی تو احکامات ہیں، یعنی قربانی کا تذکرہ ہے جو کہ میں نے آیات پڑھی، اور قربانی کا تذکرہ ہے، اور اللہ کی بندگی کی دعوت ہے، اور اللہ کے حرمات یعنی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی بات ہو رہی ہے، اور وَأُحِلَّتْ اچھا اب اس میں فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ بتوں کی گندگی، ظاہر ہے کہ شرک جو ہے وہ جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما مشرکون النجس، مشرک جو ہے وہ نجس ہیں، گندے ہیں، پلیت ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے سامعین اکرام، اس وقت تو میں زیادہ اس پہ بات نہیں کروں گا، ایک خاص تناظر میں یہ آیات ہیں، لیکن پھر بھی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ شرک کیا ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا شرک ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے سر جھکانا شرک ہے، اور یہ گندگی ہے، اور ہم سب اس بلائے عظیم میں مبتلا ہیں۔ اب بت کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ کے راستے میں رکاوٹ بنے وہ بت ہے۔ بت بود در راہ حق چوں غیر دوست، عاشقان را بت شکن باید شدن۔ حق کے راستے میں جو بھی رکاوٹ آتی ہے جو بت بنتا ہے تو عاشق جو ہے اس بت کو توڑ دیتے ہیں، بت شکن بن جاتے ہیں۔ بت کے بارے میں دیکھیں یہ تصور ہمارا غلط ہے کہ پتھر کے یا مٹی کے بت کو ہی بت کہا جاتا ہے، نو، ہر چیز جو حق کے راستے میں اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن جائے اور آپ اس کو منتخب کر لیں وہ آپ کا بت ہے، تو پھر آپ اس کو پوجنے لگتے ہیں۔ دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اپنے لیے، اور اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر ہے، ان ربی علی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر ہے۔ اور اب اللہ کے یعنی ظاہر ہے کہ دنیا جو ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ انسان کو اپنا راستہ بتاتا ہے، اگر یہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر نہ چلے یہ بھی جرم ہے۔ کوئی ٹیڑھ الہاد یعنی گمراہی کا راستہ آپ چن لیں، ابھی الہاد کے لفظ ہم نے پڑھے نا، یا تو گمراہی کا راستہ، یا اگر کسی نے اللہ کو منزل بنا لیا، تھوڑی سی توجہ سن، یا کسی نے اللہ کو منزل بنا لیا اور پھر کوئی چیز بھی اگر رکاوٹ بن گئی اور اس نے اس رکاوٹ کو عبور نہ کر سکا، مال کی محبت، یہ جان کی محبت، اور 100 رکاوٹیں آتی ہیں سامنے کرام، 100 محبتیں پیش ہوتی ہیں، اور قدم قدم پہ نفسانی خواہشات جو ہے ہمارے سامنے اللہ کے راستے کی دیوار بن جاتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں گندی ہیں، ان کے پاس نہیں جانا چاہیے، ان کو بت نہیں بنانا چاہیے، اس بت کی پوجا نہیں کرنی چاہیے، دنیا کے اور دنیاوی مفادات کے بت کی پوجا نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا لازم ہے۔ اور وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ اور
ہر جھوٹی بات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جھوٹ دراصل کیا ہے؟ ان دعوا للہ ندا، کہ آپ اللہ کے سوا کسی اور کو پکاریں، کسی اور کو اللہ کی محبت کے ساتھ برابر کر لیں، تو یہ تو شرک ہے، کھلم کھلا شرک ہے سامنے کرام، اور یہ جھوٹ ہے۔ دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے، آپ تھوڑا سا اس کو محسوس کرنے کی کوشش کریں کہ ہم جھوٹ کے پرستار ہیں، باطل کے پرستار ہیں۔ ہم نے باطل کو منزل بنا لیا ہے اور باطل کے پیچھے آنکھیں بند کر کے دوڑ رہے ہیں۔ سراب ہے نا، سراب، اللہ تعالیٰ نے اس کی سراب کی مثال دی ہے۔ سراب، چمکتی ہوئی چیز، ہمیں یہ دنیا چمکتی ہوئی چیز نظر آ رہی ہے اور آنکھیں بند کر کے اندھا دھن اس پر دوڑ رہے ہیں، اس کے پیچھے، یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ تو قول الزور کی میں بات کر رہا ہوں۔ جھوٹ، سچ کیا ہے؟ سچ یہ ہے کہ اللہ ہی معبود واحد ہے، محبوب واحد ہے، مقصود واحد ہے اور مطلوب واحد ہے، یہ سچ ہے، اس کے علاوہ باقی جھوٹ ہے۔ سچ اللہ ہے، حق اللہ ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل۔ یہ اللہ کے، یہ اس لیے کہ اللہ حق ہے اور اس کے علاوہ جو بھی، جس کو بھی آپ پکاریں گے وہ باطل ہے۔ ہم آج کے مسلمان باطل کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اندھا دھن آنکھیں بند کر کے باطل کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، یہ غلط بات ہے اور یہ یعنی ہماری بربادی کی دلیل ہے۔ اور آیت نمبر 31 میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو شرک کرتا ہے اس کی مثال ایسے دی ہے کہ بلندی سے آپ کو کسی کو نیچے پھینک دیا جائے تو راستے میں یا تو اسے پرندے اچک لیں اور یا جو ہے وہ زمین پر گر کر پاش پاش ہو جائے گا۔ ایک بات جو ہے وہ یہ نوٹ کر لیں سامنے کرام کہ اللہ ہی واحد حقیقت ہے۔ اب جو اللہ کو چھوڑ دے، اللہ کا دامن انسان چھوڑ دے اور باطل سے یارانہ گاٹھ لے، تو اس کی مثال ایسی ہے کہ یہ بلندی سے گر پڑا۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے اس کی منزل بلندی ہے، اس کی منزل اللہ ہے، کس کی؟ ہماری منزل۔ اب اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ آپ بلندی سے اگر نیچے گریں گے، یعنی اگر زمین کی طرف آئیں گے، تو آپ مختلف خواہشات منہ کھولے آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہیں، یا وہ تو آپ کو ہڑپ کر لیں گے۔ اور یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم، او کما قال، ایسی آیت ہے کہ تمہاری جوڑے جو ہیں، بیوی کے لیے شوہر اور شوہر کے لیے بیوی، اور تمہاری اولاد، یہ تمہارے دشمن ہیں، یعنی اگر تم اپنے مقصد سے غافل ہوگے تو پھر یہ تمہیں کھا لیں گی، تمہارے وجود کو ختم کر دیں گے۔ آج دیکھ لیں ہم عام طور پہ یہ دیکھیں، ہم نے اپنے آپ کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ نتھی کر دیا ہے، یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، یہ میرا کاروبار، بس اسی میں ہم بند ہو کے، ایک مخصوص دائرہ ہے اور اس میں ہم گم ہو گئے ہیں۔ یہ پورے معاشرے کی کہانی ہے، سب لوگوں کی کہانی ہے، اپنے اپنے دھن میں سب لوگ مست ہیں، اور وہ دھن ظاہر کی دھن ہے، ظاہر کی پکار ہے۔ ہم سب لوگ ظاہر کو پکار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہماری منزل آسمانوں میں رکھی ہے۔ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلماں کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے، لیکن ہم نے اپنے آپ کو گرا دیا ہے۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ۔ میں آپ کو اس مضمون کی طرف متوجہ کر رہا ہوں نا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ۔ لیکن یہ زمین پر اتر آیا
اخلد الی الارض، اور خواہشات نفس کی پیروی شروع کر دی۔ دیکھیں ہمارے آپ یعنی تعجب کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ مثالیں قرآن میں بالکل واضح طور پہ بیان کر دی ہیں۔ ہم سب زمین پر اتر آئے ہیں، ہماری منزل تو، ہم تو طائر لاہوتی ہیں، ہماری منزل تو آسمانوں میں ہے۔ اور وہ ابھی میں نے شعر کہا نا، دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلماں کی، ستارے جس کی کردے راہوں وہ کارواں تو ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ بڑی ایک تکلیف دہ صورتحال ہے اس وقت۔ یہ سارا مضمون میں تو آپ کو بیان کر رہا ہوں، لیکن عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا، یعنی اس طریقے سے بیان نہیں ہوتا، لیکن میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کے فضل سے آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ یہ وَمَن یُشْرِک بِاللَّہ ہے، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ یہ شرک ایسی کیفیت ہے جسے ہم یعنی یہ ہم محسوس ہی نہیں کرتے کہ ہم شرک میں مبتلا ہیں، نہ یقین کرنے کے لیے کوئی تیار ہے۔ دیکھیں یہ شرک ایک نظریہ ہے۔ اگر آپ مادے کی طرف جھکاؤ اختیار کر لیتے ہیں تو لازماً آپ پھر شرک میں پڑ جائیں گے، لازماً آپ اللہ کے احکامات کو بھلا کر زندگی گزاریں گے، لازماً آپ قرآن سے پیٹھ پھیر لیں گے۔ تو یہ سب ہمارے ساتھی ہو رہا ہے سامنے کرام۔ اللہ کے وجود کا احساس نہیں ہے، اللہ کی شان کا خیال نہیں ہے۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کیا ہوا تمہیں کہ تم اللہ کے وقار، اللہ کی عظمت کا خیال نہیں رکھتے؟ تو ہمیں تو اللہ کی عظمت کا کوئی احساس نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں، چھوڑیں اوروں کو، اپنے رویے کو دیکھ لیں، اپنے طرز گفتگو کو دیکھ لیں، اپنے اخلاق کو دیکھ لیں، اپنی سوچ کو دیکھ لیں۔ اللہ کے وجود کا احساس نہیں، یہ تو بہت بری بات ہے اگر ایسا ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ ہمارا تباہ ہونا لازمی ہے۔ وَكَأَنَّمَا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، تھوڑا سا غور کیجئے، جس نے بھی شرک کیا، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کر لیا اطاعت میں، محبت میں، تو یہ دونوں چیزیں ہم میں پائی جاتی ہیں۔ نہ اطاعت کلی اللہ کی ہے، نہ محبت اللہ کے لیے۔ کلی محبت تو بہت بڑی دور کی بات ہے، لیکن محبت ہے ہی نہیں اللہ سے۔ ہماری امیدیں، ہمارا بھروسہ تو غیر پہ ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافر ہی کیا ہے۔ ہماری بربادی لازم ہے، جیسے کہ یہ اب اللہ تعالیٰ نے، جیسے کہ ایک مٹی کا گھڑا ہے، مثال کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں، مٹی کا گھڑا ہے تو نیچے آپ اسے پھینکیں گے بلندی سے تو اس کو تو ٹوٹنا لازم ہے۔ جو شرک میں جا پڑا اس کی تباہی لازم ہے۔ یہ ایک جملہ ہے اور بالکل کلیئر ہے اور قرآن کی بنیاد پر ہے۔ کیوں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں معاف کرے گا، یعنی مشرک کی تباہی لازم ہے، مشرک کی بربادی لازم ہے۔ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب، اور جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی شاعر کا احترام کیا تو اس کا تعلق جو ہے وہ دل کے تقوی سے ہے۔ اب دیکھیں شاعر اللہ ایک تو مخصوص مضمون کے مطابق جو معنی ہے وہ اپنی جگہ برحق ہے اور درست ہے، لیکن یہاں پر ایک میسج ہے آیت نمبر 32 میں کہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم لازمی ہے۔ اللہ کی نشانیاں، اور ہم تو ان کی یعنی مثال کے طور پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام پیغمبر کے جو وارثین ہیں، وارثان انبیاء ہیں یا جو اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل،
یعنی نائب نبی اور جو امام زمانہ یا اللہ کے خاص دوست، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا انتظام آپ کے لیے کیا ہوا ہے۔ قرآن ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ کا کلام اللہ کی نشانی ہے۔ تو یہ دونوں چیزوں کی ہم کوئی تعظیم نہیں کر رہے۔ رسول کی جو ذات ہے، رسول کا جو اسوہ حسنہ ہے، واجب الاتباع ہے وہ۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ تمہارے لیے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے، جو اللہ کو یاد کرتا ہے، لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے، اس کے لیے۔ تو نبی کی جو ذات ہے اور جو ان کا اسوہ ہے، وہ واجب الاتباع ہے، یعنی ان کی اتباع واجب ہے، اس کے بغیر کامیابی ناممکن ہے۔ یہ الفاظ آپ ذرا غور کریں نا، رسول کی پیروی کے بغیر کامیابی ناممکن ہے، رسول کی پیروی لازم ہے، رسول کے راستے پر چلنا لازم ہے۔ کیوں کہ رسول سیدھے راستے پر ہے، اور ہم نے اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو سیدھے راستے پر چلنا ہے، لہٰذا رسول کی پیروی واجب ہے، لیکن وہ تو ہم نہیں کر رہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، دیکھیں مضمون کو محدود نہ کیا کرے۔ اللہ کی نشانیاں، یا تو آپ کہہ دیں کہ نہیں، جو تم کہہ رہے ہو وہ باتیں غلط ہیں، وہ نشانیاں نہیں ہیں، اور ورنہ بات تو سچی بات تو یہی ہے، خانہ کعبہ اللہ کی نشانی ہے، بیت اللہ، نبی اللہ، کتاب اللہ، صلاۃ اللہ، تو اس کی یہ تمام نشانیاں ہیں۔ بہرحال مضمون میں یہاں پر روک کے میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد ومن یرد فیہ بإلحاد بظلم نذقہ من عذاب علیم۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ
او تحوی بہ الریح فی مکان سحیق۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم۔ جو لوگ کافر ہیں اور لوگوں کو خدا کے رستے سے اور مسجد محترم سے جسے ہم نے لوگوں کے لیے یکساں عبادت گاہ بنایا ہے روکتے ہیں، خواہ وہ وہاں کے رہنے والے ہوں یا باہر سے آنے والے، اور جو اس میں شرارت سے کجروی و کفر کرنا چاہے اس کو ہم درد دینے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور ایک وقت تھا جب ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ کعبہ کو مقام مقرر کیا اور ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کیجو، اور طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف رکھا کرو۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اور لوگوں میں حج کے لیے ندا کر دو کہ تمہاری طرف پیدل اور دبلے دبلے اونٹوں پر جو دور دراز رستوں سے چلے آتے ہوں سوار ہو کر چلے آئیں۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تاکہ اپنے فائدے کے کاموں کے لیے حاضر ہوں، اور قربانی کے ایام معلوم میں 4 پایاں مویشی کے ذبح کے وقت جو خدا نے ان کو دیے ہیں ان پر خدا کا نام لیں، اس میں سے تم خود بھی کھاؤ اور فقیر درماندہ کو بھی کھلاؤ۔ ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق۔ پھر چاہیے کہ لوگ اپنا میل کچیل دور کریں اور نظریں پوری کریں اور خانہ قدیم یعنی بیت اللہ کا طواف کریں۔ ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور۔ یہ ہمارا حکم ہے، اور جو شخص ادب کی چیزوں کی جو خدا نے مقرر کی ہیں عظمت رکھے تو یہ پروردگار کے نزدیک اس کے حق میں بہتر ہے، اور تمہارے لیے مویشی حلال کر دیے گئے ہیں سوا ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں، تو بتوں کی پلیدی سے بچو اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو۔ حنفاء للہ غیر مشرکین به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق۔ صرف ایک خدا کے ہو کر اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرا کر، اور جو شخص کسی کو خدا کے ساتھ شریک مقرر کرے تو وہ گویا ایسا ہے جیسے آسمان سے گر پڑے، پھر اس کو پرندے اچک لے جائیں یا ہوا کسی دور جگہ اڑا کر پھینک دے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔
اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم